السلام علیکم ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے جو تمام جہانوں کا یک و تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ معزز حاضرین، ایک شخص جب اپنے ایمان کا، اسلام کا اعلان کرتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے تمام انسانوں سے اس کی کیفیت، اس کی تسلیم و رضا، اس کا منہج و عقیدہ، اس کی سوچ اور فکر الگ ہو جاتی ہے۔ اب چاہے وہ اقدام کی شکل میں ہو، چاہے معاملات کی شکل میں ہو، عقیدے و عبادات کی شکل میں ہو، یا اشیاء اور چیزوں کی شکل میں ہو، ہر معاملے میں وہ پابند ہوتا ہے اس ہدایت کا جس کے ذریعے ان چیزوں کو اسے دیکھنا ہے۔ وہ اس عقیدے کا پابند ہوتا ہے اس کائنات کے خالق و مالک کے بارے میں جو خود اس خالق و مالک نے بیان فرمایا ہے۔ عبادات کے ان ضابطوں کو مانتا ہے جن ضابطوں کو ماننے کا اس کائنات کے خالق و مالک اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے۔ معاملات میں عزت و اکرام، تعظیم، ادب، احترام ان رشتوں کو دیتا ہے جن رشتوں کو دینا ہے، اتنا دیتا ہے جتنا دینے کا حکم دیا گیا ہے، نہ اس میں غلو سے کام لیتا ہے اور نہ اس میں کمی کرتا ہے، یعنی افراط و تفریط نہیں، اعتدال ہوتا ہے۔ ایسے چیزوں کے معاملے میں کسی چیز کی اہمیت و افادیت، چاہے وہ مقام ہو چاہے ایام اور مہینے، اس کے نزدیک اسی بنیاد پر ہے کہ اسے دین میں، شریعت میں اہم قرار دیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک بڑا مشہور واقعہ جو اہل ایمان کے منہج و عقیدے کو واضح کرتا ہے کہ آپ نے حجر اسود کے مقابل کھڑے ہو کر کے ارشاد فرمایا کہ میں جانتا ہوں تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نہ نفع دینے کی صلاحیت نہ نقصان کی، اور اللہ کی قسم میں تجھے کبھی نہیں چومتا اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتا ہوا نہ دیکھ لیتا۔ تو کسی مقام کی اہمیت اور افادیت اس لیے ہے ایک مومن کے نزدیک کہ اس کو دین نے اہم قرار دیا۔ جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نیکی کے ارادے سے 3 مقامات کے لیے، 3 مساجد کے لیے سفر کی اجازت ہے: مسجد حرام، مسجد اقصی اور اللہ کے نبی کی مسجد، مسجد نبوی۔ اور پھر ان مقامات پر نماز پڑھنے کی فضیلت بھی الگ ہے۔ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ، صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ تو جن چیزوں کے بارے میں بیان فرمایا گیا اس کی عقیدت، اس کا مقام جو بیان کیا اتنا ہے۔ ایسے ہی مہینے اور دنوں کا معاملہ ہے۔ رمضان المبارک کا مہینہ افضل مہینہ ہے مہینوں میں۔ اللہ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن کو نازل فرمایا، جو لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ راتوں میں اہم رات لیلۃ القدر کی اس لیے کہ اللہ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ایک رات 1000 مہینوں کے برابر ہے۔ دنوں میں افضل دن جمعہ کا دن ہے،
اللہ تعالیٰ نے اس کے احکامات بیان فرمائے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں اس کی فضیلتیں بیان فرمائی. تو دنوں اور مہینوں کے جو خصوصیات ہے وہ اس لیے ہے کہ شریعت نے اس کو متعین کیا. عاشورہ کا دن، اس روز اور اس سے ایک دن قبل روزہ رکھنا اللہ کا محبوب عمل ہے. ایسے ہی عرفہ کا دن ہے. تو دنوں کی اہمیت اور افادیت اس بنیاد پر، مقامات کی اہمیت و افادیت اس بنیاد پر ایک مومن کے نزدیک ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ دین کے ذریعے اس کو اہم قرار دے. ابھی ہم جس مہینے سے گزر رہے ہیں، رجب المرجب کا مہینہ، اس کی دو شہرتیں مسلمانوں میں بہت زیادہ ہیں. پہلی شہرت ہے اس کی رجب کے کنڈے کی مناسبت سے، جو 22 رجب کو منایا جاتا ہے، اور دوسری شہرت ہے اس کی معراج کی مناسبت سے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں جو بیان فرمایا اس مہینے کے بارے میں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم. ہم یہی دیکھیں گے کہ شریعت میں اس کی بارے میں کیا احکامات ہیں، اور یہ جو شہرتیں ہیں اس کی شرعی نقطۂ نظر سے اور تاریخی تحقیقی نقطۂ نظر سے اس کا کیا معاملہ ہے. بہت اختصار کے ساتھ اللہ نے اس مہینے کے بارے میں بیان فرمایا کہ جب سے اللہ نے زمین اور آسمان کو قائم کیا، مہینوں کی کل گنتی 12 ہے. ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا اربعۃ حرم ذالک الدین القیم. اس میں 4 مہینے حرمت کے. 4 مہینے حرمت کے کون کون ہیں؟ رجب المرجب کا مہینہ، اور ذی قعدۃ الحرام، ذی الحجۃ الحرام، محرم الحرام. یہ 3 مہینے بالکل لگ کر ہیں، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور رجب المرجب کا مہینہ جس سے ہم گزر رہے ہیں. یہ حرمت کیا ہے؟ حرمت کے مہینے میں جنگ کرنا، قتال کرنا، جنگ کا آغاز کرنا ممنوع ہے. اور یہ حرمت جو ہے یہ مشرکین مکہ چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے اور دین ابراہیمی کے ماننے کے دعوے دار تھے، لیکن بہت ساری چیزیں اس میں انہیں ایسی داخل کر دی تھی جس کا کوئی تعلق دین ابراہیمی سے نہیں تھا. لیکن کچھ چیزیں جو باقی تھی علامتی طور سے، اس میں یہ حرمت کے مہینے بھی تھے. اس میں جنگ کرنا، قتال کرنا ممنوع ہے. لیکن اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی قوم جنگ لا دے گی تو شہر الحرام بشہر الحرام والحرمات کے ساتھ حرمتیں عدلے بدلے ہیں. وہ حرمت کا لحاظ کریں گے تو ہم کریں گے، ورنہ جوابی کارروائی کی جائے گی اس قوم کے خلاف. جنگ کا آغاز اور جنگ کی ابتدا کرنا اس مہینے میں صحیح نہیں، اللہ نے منع فرمایا ہے. اس کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے. ایک حیثیت یہ ہے. لیکن ہمارے سماج اور معاشرے میں 2 حیثیتوں سے یہ بہت مشہور ہے. ایک جو اسلام دشمن، اسلام مخالف ایک جماعت رافضی، جس کو خاص طور سے رافضیت کی بنیاد ہی اسلام کی مخالفت پر ہے. اس لیے دیکھیے آپ کو یہ پورا مذہب نگیٹو مذہب ملے گا، منفی سوچ والا. اگر مثالیں دینا شروع کی جائے صرف اس پر تو بات طویل ہوگی. اگر آپ کسی یہودی سے پوچھیں، میں ایک مثال صرف دے کر کے آگے بڑھوں گا، کسی یہودی سے پوچھئے کہ تمہارے نزدیک سب سے قابل احترام ہستی کون ہے؟ تو وہ کہیں گے حضرت عیسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام. اچھا اس کے بعد کون لوگ ہیں جو سب سے زیادہ قابل احترام ہیں؟ تو کہیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی. کسی عیسائی سے پوچھیں گے تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کے حواریوں کا نام لے گا. اسی طریقے سے آپ بدھ مذہب کے ماننے والوں سے پوچھو گے تو وہ گوتم بدھ اور آنندہ جو اس کا بھانجا ہے اور اس کے ساتھیوں کا نام لیں گے. آپ جینیوں سے پوچھئے تو مہاویر اور اس کے ساتھیوں کا نام لیں گے. وہ آپ سکھوں سے پوچھئے تو وہ گرو نانک اور اس کے ساتھیوں کا نام لیں گے. دنیا کی تاریخ میں دنیا میں بسنے والے مختلف قبائل اور مختلف مکتبہ فکر و مختلف مذاہب کے لوگوں سے آپ پوچھیں گے تو وہ اپنے فرما روا اور اس کے ساتھیوں کو سب سے بہترین کہیں گے. لیکن کسی اسلام دشمن مسلم مخالف رافضی سے اگر آپ پوچھیں گے کہ تمہارے نزدیک سب سے برے لوگ کون ہیں،
تو وہ کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نعوذ باللہ استغفر اللہ ثم استغفر اللہ ساتھی۔ ان کے یہاں عقیدہ ہے کہ اللہ کے نبی کے دنیا سے جانے کے بعد 4 اور بعض روایتوں کے مطابق 5 صحابہ کرام کے علاوہ سب کے سب مرتد اور کافر ہو گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ذر غفاری، حضرت سلمان فارسی، حضرت عمار ابن یاسر اور حضرت مقداد ابن اسود کے علاوہ۔ بلکہ وہ روایتیں جو حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے بارے میں انہوں نے بیان کی کہ جہنم کا سب سے زیادہ اذیتناک عذاب کس کو ہوگا، وہ روایتیں آپ اٹھا کر دیکھیے، شیعہ کتب نیٹ پر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک مرتبہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، اللہ کے نبی نے بیان فرمایا مختلف اعمال کرنے والوں کے لیے جنت کے مختلف دروازے آواز دیں گے۔ اللہ کے نبی سے دریافت کیا، اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا شخص بھی ہے جسے جنت کے تمام دروازے بلائیں گے؟ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا مجھے یقین ہے ابو بکر وہ تم ہوگے، مجھے امید ہے کہ وہ تم ہوگے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا عائشہ میں نے سب کا قرض اتار دیا لیکن تیرے بابا کا قرض نہیں اتارا۔ امت محمدیہ کا اتفاق ہے افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، سارے انسانوں میں نبی کے بعد سب سے افضل ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، لیکن ان لوگوں کے جو عقائد ہیں تو یہ رافضیت جو ہے یہ اصل میں اسلام مخالف ایک مذہب ہے جس کی تعلیمات بالکل اسلام کے اپوزٹ ہے اور ایک سازشی ہے۔ اسی لیے اسلام کا لبادہ اوڑھ کر کے سازش لبادوں میں ہوتی ہے۔ یہ جو رجب المرجب کا مہینہ ہے اس میں یہ جو کنڈے خاص طور سے 3 تہوار جو ہیں مسلمانوں میں تہوار کے نام پر جو مشہور کیے گئے ہیں اور ان تہواروں کے جلوں میں مسلمانوں کے عقیدے پر حملہ کیا گیا، مسلمانوں سے وہ کام کرایا گیا جو خالص قرآن و حدیث ان کے منہج اور عقیدے کے خلاف ہے۔ وہ 3 ہیں، رجب کے مہینے میں کنڈے کا تہوار، دوسرا ہے ماہ محرم الحرام اور تیسرا شب برات۔ یہ تینوں رافضیوں کے تہوار ہیں جسے سازش کے تحت مسلمانوں کے درمیان، عام مسلمانوں کے درمیان شہرت دے کر کے ان کے اوپر اس پر جھوٹے اور سچے واقعات گڑھ کر کے جھوٹی سچی باتیں بنا کر کے مسلمانوں کو اس پر اس کی فضیلت بنا کر کے عمل کروایا گیا۔ مزادہ تفصیل میں لے جاتے ہوئے رجب المرجب کا مہینہ، اس میں جو پہلا مناسبت ہے کہ اس مہینے میں امام جعفر صادق جن کو کہا جاتا ہے، حضرت جعفر صادق جو ہیں یہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے ہیں اور ان کے چھٹے امام۔ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ ان کے نام کا کنڈا بھرا جاتا ہے۔ سب سے پہلی چیز رافضیوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ان کے جو 12 ائمہ ہیں ان کے بارے میں ان کی کتابوں میں یہ چیز موجود ہے کہ ان کا مقام اور مرتبہ انبیاء کرام سے افضل ہے، انبیاء اور رسول سے۔ خمینی اپنی کتاب الحکومت الاسلامیہ للمملکت التکوینیہ کشف الاسرار اٹھا کر دیکھیے کہ ہمارے ائمہ معصومین کو جو درجہ حاصل ہے وہ انبیاء اور رسول کو بھی نہیں، باقاعدہ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ ان کو حلال و حرام کا حق حاصل ہے، ان کو حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام چیزوں کا علم ہے، علم غیب ہوتا ہے۔ ائمہ جو ہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں بھی جو ان کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے اوپر واجب ہے کہ اپنا ایک وسیع دنیا کے اندر رکھے، یہ معصوم ہیں، یہ ان کی پیدائش نارمل نہیں ہوتی ہے بلکہ ایران سے پیدا ہوتی ہیں اور پیدا ہوتی ہیں جب ہی سے امام رہتے ہیں۔ تو یہ 12 امام جو ہیں تو ان کے چھٹے امام جو جعفر صادق ہیں یہ ان کے مناسبت سے یہ منائی جاتی ہے۔ اس میں پہلے ایک جھوٹی کہانی بنائی گئی، لیکن کہانی کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا کیا؟ شب برات پر اگر آپ غور کریں تو ہمارے یہاں شب برات کی مناسبت کیا ہے کہ رات بھر عبادت کرنا، لیکن مسلمانوں سے شب برات کے نام پر رافضی کیا کیا کرواتا ہے۔ اگر اللہ نے کبھی موقع دیا تو میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بتاؤں گا۔ شب برات فضیلت کی اور اس کی رات بنا کر کے، یہ مسلمانوں کی رات نہیں ہے، معاف کیجئے گا، یہ شیعوں کی رات ہے، ان کے 12ویں امام کی پیدائش ہے۔ محرم الحرام میں کیا کیا شریعت کے خلاف کراتا ہے، میں یہاں پر صرف رجب کی بات کرنے بیٹھا ہوں تو اس پر صرف اختصار سے کہوں گا۔
یہ مشہور کیا گیا پہلے ایک کہانی، ہر چیز میں آپ کو پہلے ایک کہانی ملے گی، ہر چیز میں، اور کہانی ایسی بنائی جائے گی، عام مسلمانوں میں اس طرح مشہور کیا جائے گا کہ لوگ اس کو لاعلمی کی وجہ سے مان لیں گے۔ جعفر صادق کے بارے میں یہ کہانی بنائی گئی کہ جعفر صادق جو ہیں ان کے جو چھٹے امام، ان کے بارے میں یہ کہ ایک مرتبہ یہ گزر رہے تھے راستے سے، واقعہ لمبا ہے میں اختصار سے بیان کروں گا۔ ایک لکڑہارا تھا جو مدینہ میں رہتا تھا، دیکھیے دین ہے، ایک لڑکا ہاں مدینہ میں رہتا تھا، غربت سے بڑا پریشان تھا۔ ایک روز اپنی اہلیہ سے کہا کہیں جا کر باہر مزدوری وغیرہ کرتا ہوں تاکہ کچھ حالات تبدیل ہوں۔ وہ نکلا اپنے شہر سے، مدینہ سے، کسی اور جگہ جا کر کام کرنے لگا۔ اب اہلیہ کے یہاں کوئی کمانے والا نہیں تھا، لکڑہارا تھا اس کا شوہر، وہ بھی چلا گیا، فاقے کی نوبت آئی، وہ ایک وزیر کے یہاں کام کرنے لگی۔ ایک روز وہ اس کی ڈھیوڑی پر کھڑی ہوئی تھی، جعفر صادق اس طرف سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ گزر رہے تھے۔ گزرتے ہوئے وہ گفتگو کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ آج کے روز اگر کوئی میرے نام کا کنڈا بھرے، میری نیاز کرے، میرے نام کا کنڈا بھرے، تو وہ جو بھی مراد مانگے میں اس کی پوری کروں گا، ورنہ وہ میرا دامن قیامت کے روز پکڑے۔ جب اس نے یہ جملہ سنا جعفر صادق کی زبان سے تو اس نے اسی وقت ارادہ کر لیا اور کنڈا بھرا۔ اب جب اس نے کنڈا بھرا تو ایسے ہی رہتا ہے واقعے میں، پورا واقعہ آپ پڑھتے جائیں گے، شرم آتی نہیں ان کو واقعہ بناتے ہوئے، ایسا لگتا ہے کوئی افسانوی کتاب پڑھ رہے ہیں آپ، کوئی مذہبی معاملہ نہیں۔ جب اس نے کنڈے کا ارادہ کیا تو اب دیکھیے جیسے ہی کنڈے کا ارادہ کیا تو کیا شروع ہوتا ہے۔ ادھر اس نے کنڈے کا ارادہ کیا، رات میں کنڈا بھرا، ادھر لکڑہارا لکڑیاں توڑنے کے لیے جنگل گیا، وہاں بھی کچھ کام نہیں ملا تو وہاں بھی لکڑیاں توڑنے لگا۔ اب لکڑیاں توڑ رہا تھا درختوں پر چڑھ کر کے، اچانک اس کی کلہاڑی گری زمین پر اور آواز آئی۔ اب زمین پر جب کلہاڑی گری تو دھپ کی آواز آنا چاہیے، لیکن ٹھن کی آواز آئی، وہ چونک گیا، آواز اتنی تبدیل کیسے؟ جب وہ نیچے اترا، کیونکہ کسی لوہے سے ٹکرانے کی آواز تھی۔ تحقیق کا مزاج ہوتا ہے آدمی کا، تشویش جستجو ہوتی ہے نئی چیز کی۔ اس نے جب کھودا تو وہاں پر ایک خزانہ تھا، اب وہ اس نے نکالا، بڑا خزانہ دفینہ نکل گیا۔ وہ اس کو لے کر کے مدینہ آیا۔ اب اسی وزیر کے محل کے بالکل مقابل ایک محل تعمیر کیا اس نے۔ یہ دیکھیے کنڈا بھرنے کی فضیلت بنائی گئی اس طرح، اور افسوسناک بات یہ ہے تحقیق کا مزاج رکھنے والی، وحی کو ماننے والی قوم نے اس کہانی کو مان لیا۔ اس کے جھوٹ کو، اتنا بڑا جھوٹ ہے کیونکہ کذاب رافضی کا بنایا ہوا ہے، جن کے دین کا نام حصہ جھوٹ ہے۔ میں بتاؤں گا تاریخی حوالوں سے انشاءاللہ العزیز یہ بات بھی۔ اب اس کے بعد ایک روز کیا ہوا کہ وزیر کی بیوی محل کی چھت پر چڑھی۔ جب اس نے دیکھا تو بالکل اپنے محل کے مقابل ایک عالیشان محل کھڑا ہوا ہے، تو اس نے کنیزوں سے پوچھا یہ کس کا محل ہے؟ تو بتایا کنیزوں نے کہ یہ اپنے ہاں جو لکڑہارے کی بیوی کام کرتی تھی اس کا محل ہے۔ کہا اس کا محل؟ اتنی دولت کیسے آ گئی؟ پورا واقعہ اس نے بیان کیا۔ واقعہ سننے کے بعد وہ کہتی ہے ایسا کہیں ہوتا ہے کیا؟ زبردستی کی بات ہے۔ جب اس نے یہ کہا، اب دیکھیے کنڈے کا انکار، تو الٹا معاملہ شروع، ہمارے یہاں کہتے ہیں نا الٹی گنتی، تو تباہی شروع ہو تاکہ کنڈا سب بھرے۔ تو جب اس نے انکار کیا تو وہ یہ کہ وزیر جو ہے، بادشاہ کے دو وزیر تھے، ایک چھوٹا ایک بڑا وزیر۔ دیکھیے دین اور عقیدے کے نام پر ہے، ہم کو اس وقت کے ضیاء کا افسوس بھی ہے، لیکن ہمارے نہ جاننے والے بھائیوں کے لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ تو دو وزیر تھے، اب چھوٹا وزیر بڑا جلتا تھا اس وزیر سے، بڑے وزیر سے۔ تو اس نے کیا کیا، بادشاہ کا لڑکا شکار پر گیا ہوا تھا، واپس نہیں آیا۔ تو بڑے وزیر نے کان بھرا بادشاہ کا کہ بادشاہ سلامت، آپ کا جو بچہ گیا ہے، یہ وزیر جو ہے یہ وہ اس میں کچھ شریک ہے، پہلے ہی کان بھر رہا تھا۔ تو جب کان بھر رہا تھا اس روز جب اس نے وزیر کی شکایت کی تو بادشاہ کے دماغ میں آیا اور وزیر کو کہا کہ نکل یہاں سے، شہر چھوڑ دی۔ صبح ہوئی، وزیر نے اپنی بیوی سے کہا کہ بادشاہ نے حکم دیا شہر بدر کرنے کا، اس لیے نکل چلو۔ 2 دینار پاس میں تھے،
کھانے کے لیے ایک تربوز خرید لیا. اب یہ تربوز لے کر یہ دونوں چلے جا رہے ہیں میاں بیوی. کل محل میں تھے, آج جنگل میں چل رہے ہیں. ادھر اس وزیر نے, بادشاہ کا لڑکا شکار پر گیا تھا, واپس نہیں آیا. کہا ہو سکتا ہے اسی نے قتل کرایا ہو, بڑے وزیر نے. سپاہیوں کو حکم دیا پکڑ کر لے کر آؤ. اب جب ان کو پکڑنے کے لیے گئے تو ایک پوٹلی میں تربوز تھا, وہ لے کر کے دونوں میاں بیوی پہنچے. بادشاہ کی جناب میں حاضر کیا گیا, کہا پوٹلی کھولو. جب پوٹلی کھولی گئی تو اس میں تربوزے کی بجائے سر نکلا. ایسا ہوتا نہیں ہے, کہانیوں میں ہوتا ہے, بدعقیدہ لوگوں کے یہاں یہ سب ہوتا ہے. اب تو یقین ہو گیا کہ معاملہ ایسا ہے. کہا اس کو قید کر دو, اب کل اس کا پورا معاملہ, اس کو قتل کیا جائے گا اور اس کا مقدمہ پورا کیا جائے گا. اب یہ ہوا ادھر کہ جب یہ دونوں قید خانے میں گئے تو وزیر کہنے لگا سمجھ میں نہیں آتا ہے, کل بڑی پرسکون عیش و عشرت اور بالکل فراوانی والی زندگی تھی, آج آزمائش کی انتہا کہ وزارت گئی, شہر سے نکالے گئے, اب جیل, قتل کا الزام جو میں نے کیا ہی نہیں. یہ کیوں بالکل اچانک حالات نے پلٹا کھایا. ادھر کیا تو کلاڑی گری اور محل بن گیا. اچھا, محل پر بھی ایک بات یاد آئے گی, اس کے گھر کے سامنے محل بنا اور اس کو خبر نہیں. ہمارے یہاں ایک جھوپڑا بنانے کے لیے آدمی بلی گاڑتا ہے تو پورے محلے کو خبر ہو جاتی ہے, مگر کہانی بنانا ہے تو اس میں سب چلتا ہے. خیر, تو وزیر کی بیوی نے کہا اصل میں غلطی میری ہے, میں نے کنڈوں کا انکار کیا تھا. تو کہا ایسا, ٹھیک ہے اب ہم کنڈا بھریں گے, معافی تلافی مانگ لی. اب ادھر یہ ہوا کہ وزیر کا بادشاہ کا لڑکا واپس آ گیا. اب سر تو اس کی پوٹلی میں تھا, اس کے کاندھے پر. تو اس کو حیرت ہوئی کہ یہ کاندھے پہ سر لے کر کیسے آ گیا, ایک سر تو اس کا پوٹلی میں تھا. اس کی پوٹلی ساتھ بلایا گیا, کہا پوٹلی کھول. جب کھولے تو تربوز آ. بادشاہ بھی پریشان, یہ کیا معاملہ ہے, کبھی تربوز کبھی سر. تو وزیر نے پورا معاملہ بتایا, اصل میں میری اہلیہ نے کنڈے کا انکار کیا. تو بادشاہ نے اعلان کیا پوری رعایا اب کنڈا بھرے. پوری رعایا, یہاں سے یہ چل پڑا. یہ کہانی بنائی جاتی ہے. بہت اختصار سے صرف اس کہانی کے بارے میں بتا دوں. سب سے پہلی چیز, جعفر صادق جو ہیں ان کی پیدائش 80 ہجری میں ہوئی اور 148 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. 80 ہجری میں یہ پیدا ہوئے اور 148 ہجری میں ان کی وفات ہوئی. 80 یہ 20 اور 48 میں اس کو ملا لیجئے, 68 سال کی ان کی کچھ کل عمر تھی. 68 سال. 68 سال کی عمر میں انہوں نے 54 سال بنو امیہ کے دور خلافت میں گزارے. کتنے؟ 54 سال. اور بقیہ کے جو 4 سال تھے 18 سال انہوں نے بنو عباس کے اس میں 16 سال معاف کیجئے گا بنو عباس کے دور خلافت میں گزارے. ان کی زندگی کل 68 سال. بالکل اچانک مجھ کو کہا گیا ہے, بس یادداشتوں کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں یہ باتیں, مگر یہی ہے حقیقت. 68 سال کی عمر تھی, 54 سال انہوں نے بنو امیہ کے دور خلافت میں گزارے اور 16 سال بنو عباس کے دور خلافت میں. ٹوٹل ان کے 14 سال بنو عباس کے دور خلافت میں انہوں نے گزارے. شکریہ, جزاک اللہ. یہ ٹوٹل ہے ان کا. اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضرت عمر فاروق کے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں, حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت میں, اتنے دنوں تک کہ مدینہ دارالخلافہ رہا. اللہ کے نبی کے دور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دارالخلافہ بن گیا کوفہ, اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بنو امیہ کا جب دور آیا تو دارالخلافہ بنا ملک شام. ملک بنو امیہ کا دور خلافت جو ہے پورا ملک شام دارالخلافہ رہا, اور بنو عباس کے دور خلافت میں دارالخلافہ کوفہ رہا, مدینہ رہا ہی نہیں. اس پورے پیریڈ میں سن 80 ہجری سے لے کر 148 ہجری تک
کبھی مدینہ دارالخلافہ نہیں رہا. اب میں مدینہ دارالخلافہ نہیں رہا تو وہاں پر وزیر کا ہونا، محل کا ہونا، لیکن جھوٹے کذاب کو جھوٹے کا حافظہ نہیں ہوتا ہے. واقعہ بناتے وقت تو یہ تمام چیزیں نہیں رہ جاتی ہے ذہن میں. اس کا کوئی تعلق حقیقت سے نہیں ہے. بالکل جھوٹا واقعہ ہے، بالکل جھوٹا. اصل میں یہ واقعہ کیوں بنایا گیا، کیوں اس طرح کی کہانی گڑھی گئی؟ اس لیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اللہ کے نبی کے برادر نسبتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی، کاتب وحی. اور ایک مشہور جملہ ہے کہ عرب کی ذہانت 3 دماغوں میں ہے. ایک حضرت امیر معاویہ، مغیرہ بن شعبہ اور عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ کی ذہانت کا یہ عالم تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عثمان اور دیگر صحابہ نے جو آپ کو بارڈر پر رکھا تھا، اسی کی وجہ سے انتہائی ذہین اور انتہائی زبردست قوت فیصلہ کے حامل تھے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی اور پورے بلاد اسلامیہ کے تنہا حکمراں ہوئے، پورے بلاد اسلامیہ کے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت حسن نے جب آپ کے ہاتھ پر بیعت کی. روافض جو ہیں صحابہ کرام کو انتہائی برا بھلا کہتے ہیں، گالیاں دیتے ہیں. رافضی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت یزید کے والد محترم، اس مناسبت سے انتہائی کدورت اور دشمنی رافضیوں کے دل میں ان کی ہے. دوسرا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ایک جنگ ہوئی، جنگ صفین. اور اس پوری جنگ میں بھی کلیدی کردار جنگ جمل اور جنگ صفین میں رافضیوں نے، یعنی سبائی ٹولہ جو اس وقت تھا، ان لوگوں نے ادا کیا. بلکہ میں صرف ایک طرف اشارہ کر دوں کہ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھ کر کچھ گفتگو کر رہے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت تو کیا، تو کہا اے اللہ کے رسول، ہم لوگ ایک دوسرے کو بڑا قریب، یعنی دوست، بہت قریبی دوست رکھتے ہیں. تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا تم اس کی اطلاع دے دو اس کو. پھر اس کے بعد آپ نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ تجھ کو باغی گروہ قتل کرے گا، باغی. حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ صفین میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھے، اور آپ کو جب شہید کیا گیا تو کچھ لوگوں نے بالکل الٹا نتیجہ نکالا اور یہ کہا کہ اللہ کے نبی نے کہا تھا باغی، اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ خطابات دیے. لیکن تاریخ پر گہری نظر رکھنے والے، حدیث پر گہری نظر رکھنے والے محققین نے وہ نتیجہ نکالا جو صحابہ کی عظمت کو بھی باقی رکھتا ہے اور اللہ کے نبی کی بات کو بھی بالکل صحیح ڈھنگ سے سمجھنے کی اس میں توفیق بھی ملتی ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہے باغی، یہاں باغی وہ ہے اسلام کے، اور چونکہ آپ کے بارے میں یہ شہرت تھی کہ ان کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو سبائیوں کا ایک ٹولہ میدان جنگ میں آپ کے پیچھے لگا ہوا تھا جو حضرت علی کے لشکر میں بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور انہی لوگوں نے ان کو شہید کیا اور الزام ڈالا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر. خیر وہ ایک طویل تاریخی گفتگو ہوگی. تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان سے انتہائی سخت و کدورت دشمنی، گالیاں دیتے ہیں. اگر میں وہ الفاظ جو انہوں نے اپنی کتابوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، ملا باقر مجلسی نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے، دیگر ان کے علماء نے لکھا ہے، میں اپنی زبان میں یہ قدرت نہیں پاتا کہ ان الفاظ کو یہاں پر بیان کروں. وہ بالکل برہنہ گالیاں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں. تو اسی کدورت اور دشمنی کی بنیاد پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا دن ہے 22 رجب. جب آپ کی وفات کی خبر لنک ملی تو رافضیوں کو بڑی خوشی ہوئی. اس خوشی میں ان لوگوں نے رات بھر کھانا بنایا، خوب اپنے ساتھیوں کو دعوتیں دی کہ آپ 2 لقمہ تو کھائیے. مگر ان کو ڈر اور خوف تھا، کیونکہ ہر جگہ رافضی حکومت نہیں تھی، اور ان علاقوں میں خاص طور سے کہ اگر مسلمانوں کے امیر المومنین کو اس کی خبر لگ جائے تو بڑا مسئلہ ہوگا. تو اس کے بارے میں یہ لگایا کہ پردے میں اس کو بنایا جائے، رات بھر پکایا جائے
تو جن کے ہاں کبھی سال بھر پردہ نہیں لگتا ہے ان کے ہاں بھی 22 رجب کو پردہ لگ جاتا ہے۔ اور اس کے بعد یہ ہے کہ اس کو جب کھائیں تو اس کا پانی بھی اور اس کا چھوٹن بھی ایک جگہ کنارے لے جا کر کے گاڑتے ہیں یہ، حالانکہ قربانی کا جانور جو ہے تو اس کی تمام یہ چیزیں پھینک دی جاتی ہے کھلوں پر اور شاہراہوں پر، یہ اس لیے کہ حکومت سے بچا جائے۔ یہ اتنا چھپ کر کے جو اس کے بارے میں ضابطے بیان کیے گئے ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کی خوشی ہے، اور مسلمانوں میں یہ کہانی گڑھ دی گئی کہ اس کے کرنے کی وجہ سے تمہاری مرادیں پوری ہوگی۔ اب میں ذرا سا شرعی نقطۂ نظر کی طرف آؤں بہت اختصار سے۔ شرعی نقطۂ نظر میں اس میں کیا بات ہے؟ پہلی چیز تو یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے بارے میں بیان فرمایا، اللہ فی اصحابی لا تتخذوهم غرضا من بعدی فمن احبهم فبحبی احبهم ومن ابغضهم فببغضی ابغضهم خیر القرون کرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم۔ اللہ میرے اصحاب، جو ان سے محبت کرے اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے محبت کی مجھ سے اس نے اللہ سے، اور جو ان سے بغض رکھے اس نے مجھ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھ سے بغض رکھا اس نے اللہ سے بغض رکھا۔ یہ اسلام کا جزو لا ينفک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے بارے میں ارشاد فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسا ایمان لاؤ جیسا صحابہ ایمان لائے۔ سیمپل اور نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا، اللہ ان سے راضی اور وہ اللہ سے راضی۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرے صحابہ اگر انہوں نے ایک کھجور بھی اللہ کے راستے میں صدقہ کی ہوگی تو بعد کے لوگ احد پہاڑ کے برابر اگر سونا خرچ کر دیں تو اس کے برابر نہیں ہو سکتے۔ صحابہ اکرام کا جو مقام اور مرتبہ ہے، تو صحابہ کی دشمنی اور صحابہ سے بغض رکھنے والوں کا یہ عمل ہے۔ اگر آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض رکھتے ہیں، تمام صحابوں کو گالیاں دینے والوں کا وتیرہ اختیار کرتے ہیں، ان کا طریقہ اختیار کرتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے، کیونکہ عمل پر سے کوئی روکنے والا نہیں ہے۔ لیکن اگر نبی کی حدیث پر عمل کرنے والے ہیں، کلام الہی کو پڑھنے والے ہیں، اللہ کے نبی نے صحابہ کرام کے بارے میں جو بیان فرمایا، اللہ نے ان کو جو مقام دیا، ان تمام باتوں کو اگر آدمی رکھتا ہے اور اگر بغض رکھتا ہے تو وہ اللہ اور اس کے رسول سے بغض رکھنے والا ہے، تو ہرگز یہ عمل نہیں کر سکتا۔ یہ رافضیوں نے سازش کے تحت کیا ہے۔ اب اس میں کچھ چیزیں جو بیان کی جاتی ہے کہ اگر یہ ان کے کنڈے بھریں گے تو مراد پوری ہوگی۔ کیا کوئی چیز اللہ کے علاوہ کوئی عطا کر سکتا ہے؟ یہ آپ سے کنڈا نہیں بھروایا۔ میں رافضیت کے بارے میں ہمیشہ ایک جملہ کہتا ہوں کہ رافضی اگر آپ سے کوئی کام کرواتا ہے تو معاف کیجئے غلط فہمی ہے، آپ سے اسلام چھڑواتا ہے، آپ کا عقیدہ چھڑواتا ہے۔ جیسے پہلے مرحلے میں دعوت کی اور صحابی کی محبت ہٹا کر کے عداوت ڈال دی، آپ کو سمجھا بھی نہیں، آپ کنڈے کھا رہے ہیں اور محبت صحابی سے نکل کر کے عداوت صحابی میں چلے جا رہے ہیں۔ صحابہ کا دشمن مومن ہو ہی نہیں سکتا۔ تو پہلا تو یہ قدم۔ اب دوسرا، آپ کے عقیدے پر، دین پر، آپ کی دین کی بنیادوں پر ہمیشہ ہمیں جہنم میں لے جانے والے اعمال کروائے، جنت سے آپ کو محروم کرے گا۔ یہ رافضی سازشی ہے، اس لیے اس کو نارمل مت لیجیے۔ یہ آپ کے پیٹ پر بھی حملہ اور آپ کے دین پر بھی حملہ۔ اور بدعات اور خرافات جو ہیں، خاص طور سے تہوار، یہ کھانے کے ساتھ ہی آتے ہیں۔ کیونکہ آپ اگر شب برات سے حلوہ ہٹا دو تو شب برات کی ساری نورقیں ختم۔ محرم میں اگر کھچڑا روٹ ہٹا دو تو اس کے ساتھ ہی آتا ہے وہ۔ یہ رجب آیا کنڈے ہٹا دو، آپ تیجا آیا کھانا ہٹا دو، 40واں آیا ذرا سا کھانا وغیرہ ہٹاؤ، دیکھو کیا ہوتا ہے۔ 11ویں آئی نیازیں ہٹائیے۔ اللہ نے قرآن میں 10ویں پارے میں کہا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ان کثیرا من الاحبار والرہبان لیاکلون اموال الناس بالباطل، اے ایمان والو ایک بڑی تعداد احبار اور رہبان کی، زاہد اور علماء اور صوفیہ کی، جو پہلے تمہارے مال پر باطل طریقے سے حملہ کریں گے، اس کے بعد تمہارا دین، تو پہلے تمہارے مال پر حملہ ہوگا۔
یہیں سے شروعات ہوگی. بدعتیں آپ جتنی بھی دیکھیے پہلے مال پر حملہ ہوتا ہے پھر دین پر. تم کو اللہ کے راستے سے ہٹا دیں گے. اللہ کے راستے سے کس طرح ہٹایا؟ یہ کہ آپ جو بھی مراد مانگو آپ کی پوری ہوگی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جوتے کا تسمہ بھی اگر ٹوٹے تو کس سے مانگو؟ اللہ کے نبی نے کہا اللہ سے. کنڈا کیا کہتا ہے؟ سیاہ دل والا لفظی کیا کہتا ہے؟ جو مانگنا ہے استغفر اللہ. جعفر صادق سے اللہ کے نبی نے چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی چیز کس سے مانگنے کا حکم دیا؟ یہ عقیدے کی چیز ہے. پکارنا عبادت ہے. قرآن پڑھیے ان الذین تدعون من دون اللہ ان الذین تعبدون من دون اللہ. یہ اللہ کو چھوڑ کر جو تم دوسروں کو پکارتے ہو یہ پکارنا عبادت ہے. اور عبادت اللہ کے علاوہ کسی اور کی کرنا شرک ہے. کسی اور کی. اسی لیے میں صرف ایک بات کہوں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اٹھائیے 700 سے زائد دعائیں آپ کو ملے گی ہر چیز کی. اگر آپ کے اوپر پہاڑ کے برابر قرض ہے اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک پڑھیے. اگر دشمنوں سے حفاظت ہے اللہم انی اعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء. جسمانی ذہنی اور نفسیاتی ہر قسم کی بیماریوں سے حفاظت. اللہم انی اعوذ بک من العجز والکسل والبخل والجبن والحرم والحزن والقسوۃ والغفلۃ والعیلۃ والذلۃ والمسکنہ واعوذ بک من السمم والبکم والجذام والجنون والبرص وسیء الاسقام. پڑھ گیا آپ ہر چیز کی دعا اللہ کے نبی نے بتائی ہے. آپ کو نیک اور صالح بیوی چاہیے اللہ سے مانگیے دعا. اگر آپ کو خوب کاروبار میں برکت چاہیے اللہ سے مانگیے. ساری دعائیں ہیں. ایک دعا اللہ کے علاوہ کسی اور سے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کر کے آپ نہیں بتا سکتے. ایک دعا. اور دعا کتنی اہم چیز ہے. دعا کتنی اہم چیز ہے. بطور عبادت سب سے پہلی چیز اللہ نے اپنے بندوں کو جو دی ہے وہ کیا ہے؟ دعا ہے. کیونکہ حضرت آدم علیہ السلام جب جنت سے نکالے گئے تو فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ. ہم نے آدم کی طرف توبہ کے کلمات القاء کیے. وہ کلمات کیا تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اور صرف اللہ سے مانگنا. اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کی دعائیں قرآن میں نقل کی ہے. انبیاء کرام کے اوپر جب مصیبت پہنچی یہ مراد کو پہنچیں گے غیر نبی. نبی اپنی مشکل میں مراد کو نہیں پہنچ پائے. کس سے مانگا نبی نے؟ عقیدہ قرآن نے دیا. کس سے مانگنا ہے؟ اللہ سے. رافضی نے عقیدہ دیا غیر اللہ سے. آپ کے عقیدے پر حملہ. اور یہ معمولی چیز نہیں ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. مشرک پر اللہ نے جنت حرام کی ہے. آپ کے عقیدے پر حملہ کیا. شیر کو کروا رہا ہے آپ سے. آپ کو ایک رات کچوری پوری کیا بناتے ہیں جو کرے وہ جانے. ہم تو جانتے بھی نہیں ہیں. مگر وہ کھلا نہیں رہا ہے. معاف کیجئے گا آپ کے دین اور عقیدے پر لا علم ہو حملہ کر رہا ہے. لوٹ کر لے جا رہا ہے آپ کا عقیدہ. حضرت موسیٰ علیہ السلام اولو العزم انبیاء کرام میں سے کیا کہتے ہیں؟ کچھ نہیں ہے یہ حاجتیں پوری کریں گے. اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے قرآن میں. دیکھیے کون ہے حاجتوں کو پوری کرنے والا. میں اکثر کہا کرتا ہوں ایک جملہ. کلمہ آپ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ. نہیں کہتے ہم. نہیں الا اللہ سوائے اللہ کے کوئی نہیں ہے مصیبتوں کو ٹالنے والا سوائے اللہ کے. کوئی نہیں ہے عطا کرنے والا. لا نہیں ہے الا اللہ سوائے اللہ کے. یہ عقیدہ دیا. اسی لیے اللہ کے نبی نے کہا جوتے کا تسمہ بھی کچھ نہیں مانگنا ہے. کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدل سفر کر کے 600 کلومیٹر کا مدین پہنچے تو کیا دعا مانگتے ہیں؟ عقیدہ منہج سب چیزیں یہاں پر آ گئی. اور ذاتہ اور طریقہ بھی اور کس سے مانگنا ہے. اور انبیاء جو اس دنیا کے انسانوں کی ہدایت کے لیے آئے تھے وہ کس طرح مانگتے تھے یہ سب آگے. کیا ہوا؟ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. یہ دیکھیے ایک آیت
لیکن علوم معارف کے خزانے، ضابطے اور اصول کس کے سامنے ہاتھ اٹھائے گا؟ نبی۔ کچھ اگر ہوتا تو مانگتے؟ ہرگز نہیں۔ اے اللہ جو بھی میری طرف تو بھلائی نازل کرے گا میں اس کا کیا ہوں؟ فقیر۔ اپنا مقام بھی بتایا، اللہ نے کہا یا ایھا الناس انتم الفقراء، تم سب فقیر ہو۔ یہاں یہ بولا جا رہا ہے کہ جو مانگنا ہے مانگے، اللہ کہہ رہا ہے سب فقیر ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، ذرے کے برابر زمین اور آسمان کے درمیان کوئی مالک نہیں ہے۔ اور یہاں کنڈے میں کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ مالک ہیں، استغفر اللہ، یہ عطا کریں گے، یہ بیان کیا جا رہا ہے۔ آپ کے عقیدے اور دین پر حملہ ہے۔ کنڈا آپ کو کھلا نہیں رہے ہیں، آپ کو قرآن سے، نبی کی تعلیمات سے، اللہ کے در سے ہٹا کر کے مجبور اور بےکس بندوں کی در پر لگا رہے ہیں، جہاں سے آپ کو کچھ نہیں مل رہا ہے، کسی ضرورت اور حاجت کو پوری نہیں ہونا ہے۔ اگر میں صرف عقیدے پر کہوں، یہ معمولی چیز نہیں ہے۔ صحابہ کی دشمنی معمولی چیز نہیں ہے، اور اس سے زیادہ اہم چیز عقیدے پر حملہ۔ مشرک جو شرک کرتا ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے طلب کرنا، کسی اور کے سامنے اپنے ہاتھ کو اٹھانا کتنا بڑا گناہ ہے۔ صحیح بخاری کی ایک روایت دیکھیے، مشرک اللہ کا باغی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ مشرک کو معاف نہیں کرے گا، اس لیے کہ سب سے سنگین جرم ہے مشرک اللہ کی غیرت کو للکارتا ہے۔ ایک حدیث صحیح بخاری کی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو ذہن میں رکھیے، یہیں میں بات سمیٹوں گا اور معمولی سے تھوڑا سا اس پر کہہ کر کے جو میں نے آیت تلاوت کی تھی اپنی بات ختم کروں گا۔ کیا ارشاد فرمایا؟ غور کیجئے ذرا۔ اللہ کے نبی سے صحابہ اکرام، صحیح بخاری کی روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نبی حضرت سعد کہتے ہیں شرک کیا ہے؟ مشرک اللہ کا باغی ہے۔ مشرک کی مثال بے حیا خاتون کس سے دی ہے سلف نے؟ فاحشہ خاتون، مشرک جو ہے۔ اور اللہ نے کہا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، مشرک بے وقوف ہوتا ہے، اس کی بے شمار دلیلیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے کہا کہ حضرت سعد صحابی، بڑے مشہور جلیل القدر صحابی، بڑی قربانیاں اسلام کے لیے، کہا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر میں اپنی بیوی کو کسی اور کے ساتھ دیکھوں تو کھڑی تلوار یا کھڑے نیزے سے اس کو پروار کروں، ختم کر دوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تعجبون من غیرت سعد، تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہے؟ سعد اتنا ہی غیرت مند ہے، اور میں تم میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں، اور اللہ ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ اس حدیث کو ذہن میں رکھیے، اللہ کے نبی کہتے ہیں میں تم میں سب سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہوں۔ ایک چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں میں۔ ایک آدمی کی اہلیہ اگر کچھ نقصان کر جائے چھوٹا بڑا تو کیا کرتا ہے؟ سالن میں اگر نمک زیادہ ہو گیا، بغیر نمک کے بن گیا، مرچ زیادہ ہو گیا، بگڑ گیا تو کیا کرتا ہے؟ اور گرم دماغ ہوتا ہے تو ہانڈی روڈ پر ہوتی ہے، اور ٹھنڈا رہتا ہے تو چلو دوسرا بن جائے گا اس کا کچھ حل نکالنے میں۔ ایسا ہی ہوتا ہے، کوئی سامان ٹوٹ گیا قیمتی، نظر انداز کر دیتا ہے۔ یہ سب چیزیں وہ اپنی اہلیہ کے معاملے میں اس کی غلطیوں پر کبھی سزا دیتا ہے، کبھی نظر انداز کرتا ہے، اس کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ۔ آپ غور کیجئے، ایک آدمی اپنی بیوی کو کیا کرتا ہے؟ کسی خاتون سے شادی کرنے کے بعد اس کو چند جوڑے کپڑے سال بھر میں دیتا ہے اور 3 وقتوں کا کھانا اپنی بیوی کے بارے میں، لیکن کتنا حساس ہوتا ہے، اس کی غیرت کیا ہوتی ہے، میں صرف یہ بتا رہا ہوں۔ کوئی آدمی ایسا نہیں ہے کہ روزانہ کپڑے بنائے، 360 جوڑے نہیں بناتا ہے، ہر ہفتہ بھی نہیں بناتا ہے، 52 ہفتے کا سال ہوتا ہے، چند جوڑے کپڑے، 2 وقت یا 3 وقتوں کا کھانا۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بہت مال دیا تو ہر گھنٹے پر کیا، ایسا کچھ نہیں ہے، اتنا ہی جتنا پیٹ میں ہے، چند لقمے کھانا، 3 وقتوں کا کھانا اور چند جوڑی کپڑے۔ اگر ناٹی ہے تو لمبی نہیں کر سکتا، موٹی ہے تو دبلی نہیں کر سکتا، کالی ہے تو گوری نہیں کر سکتا، کر سکتا ہے صرف اتنا دینے کے بعد ایک آدمی سب گوارا کر لیتا ہے۔ کوئی نقصان ہوا، کبھی مار دیا، کبھی ڈانٹ دیا، کبھی معاف کر دیا، لیکن اگر بیوی ایک غلطی کرتی ہے، ایک غلطی، اس مرد کی طرح کسی اور کو دیکھے، کیا عورت کو آدمی معاف کرتا ہے؟ کوئی باغیرت آدمی
چند جوڑے کپڑے، 2 وقت 3 وقتوں کا کھانا دے کر ہماری غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ ہماری طرح کسی کو دیکھے۔ وہ خالق ارض و سما جس کی نعمتیں سر سے پیر تک ہمیں حاصل ہے، ابھی یہ دنیا میں آئے نہیں، ماں کے سینے میں خوراک کا انتظام کیا، 1 منٹ اس کی دی ہوئی ہوا کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتے، ایسا جذبہ دیا اس گود میں، جس گود میں ہم کو ڈالا، اس ماں میں ہماری غلاظت بھی اپنا عزت صاف کرتی تھی۔ پورے جسم کو دیکھو نعمت، کائنات کو دیکھو تو ایسا لگتا ہے نعمتوں کا ایک دسترخوان اس رب کریم نے بنا دیا ہے، جتنا حصہ چاہتے ہم لے لیتے ہیں۔ صبح ہوئی چمکتا ہوا سورج، یہ نعمتیں دیکھیے، ساری نعمتیں، سب کچھ وہ عطا کرے، سب کچھ۔ ہم چند جوڑی کپڑا اور 2 وقتوں کا کھانا دے کر یہ گوارا نہیں کرتے کہ ہماری طرح کسی اور کو دیکھے، سب کچھ وہ عطا کرے۔ جب مانگنے کی نوبت آئے، مانگنے کی بات آئے تو اس کی بجائے کسی اور کی طرف ہاتھ اٹھائے، ہرگز ہرگز۔ اللہ ہم سب سے زیادہ غیرت مند ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا۔ اللہ مشرک کو ہرگز ہرگز معاف نہیں کرے گا۔ یہ 1 وقتوں کا کھانا نہیں ہے، یہ آپ کے عقیدے پر حملہ ہے، اور رافضی سازش کر کے یہی کرتا ہے کہ عقیدے پر، دین پر حملہ کرتا ہے۔ اگر آپ شب برات یا محرم میں دیکھیں تو ساری چیزیں، وقت زیادہ ہو گیا ورنہ میں دیگر تفصیلات بھی بتاتا۔ اب صرف رجب المرجب کی یہ حیثیت نہ قرآن میں آپ کو ملے گی، نہ حدیث میں ملے گی، نہ صحابہ کے یہاں، اور ہمارے نزدیک کسی چیز کو ماننے کا معیار رب کا کلام، نبی کا فرمان ہے۔ دوسرا، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جو آیت تلاوت کی، صرف ترجمہ کر دوں گا، وقت تو کافی ہو چکا ہے، اور 1-2 جملہ اس میں کہوں گا کہ دیکھیے اسی مہینے میں عقیدے سے کھولا کھیلا مسلمانوں کے، جس مہینے کے بارے میں رجب کے معراج کی شہرت ہے، اور اللہ نے جس مہینے میں اگر بالفرض مان لیا جائے تو دیکھیے معراج کے واقعے میں عقیدے کی حفاظت کا سامان کیسے ہے۔ معراج سب سے پہلی چیز ہمارے یہاں مشہور ہے 27 رجب۔ معراج کا جو معاملہ ہے، بعض لوگوں کا قول ہے رمضان میں ہوئی، بعض لوگوں کا قول ہے ربیع الاول میں ہوئی۔ سن کے بارے میں بعض کہتے ہیں 4، بعض کہتے ہیں 5، بعض کہتے ہیں 7، 9، بعض نے تو ہجرت کے بعد کہا ہے۔ خیر، تمام اقوال کو اگر جمع کیا جائے، علامہ صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ نے الرحیق المختوم میں جو نتیجے کی بحث دیکھی ہے کہ معراج جو ہے جب اللہ کے نبی کو ہوئی تو اسی وقت تو آپ کو معراج پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہوئی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 وقت کی نمازیں فرض ہونے سے پہلے حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی وفات ہو گئی، اور جس سال حضرت خدیجۃ الکبریٰ اور حضرت ابو طالب کی وفات ہوئی وہ 10 نبوی ہے، اور اس کو عام الحزن کہا جاتا ہے، غم کا سال کہا جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ طے ہے کہ 10 نبوی کے بعد ہوئی ہے معراج، یہ طے ہے، کیونکہ آپ کی زندگی میں نہیں ہوئی تو 10 نبوی تک نہیں ہوئی تھی۔ تو وہی نبوت کے یعنی ہجرت سے پہلے کے جو ایام ہیں، نبوت کے بالکل آخری ایام وہاں ہوئے۔ اس کے سن میں اختلاف ہے، ہمارے یہاں دن طے، مہینے میں سن میں اختلاف ہے، اس لیے کہ اس سے لگی ہوئی کوئی عبادت نہیں ہے، لیکن ہمارے یہاں تو کچھ علاقے میں باقاعدہ اس کی عبادت بھی بنا لی گئی ہے۔ دوسری بات، اللہ تعالیٰ نے معراج کا جو واقعہ بیان کیا ہے، بس صرف ایک آیت کا ترجمہ کر کے 1-2 چیزیں بیان کروں گا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ دیکھیے دنیا کے اندر شرک اور دیگر گناہ اور جرائم، بدعقیدگی جو آئی ہے، اس کی بنیادی وجہ اور سبب اگر پوری تاریخ انسانی میں اٹھا کر دیکھیں گے تو ایک ملے گی، شخصیات میں غلو کیا تو رب بنا دیا، غلو کیا تو نبی کا مقام دے دیا، ان کی اتباع اور ان کی تقلید کرنے لگے، ساری چیزیں غلو میں ملے گی آپ کو، رب کے ساتھ شریک کر دیا، یہ ساری چیزیں، اور کسی بھی واقعے کو ان کی ذات سے جوڑ کر کے اس واقعے کی بنیاد پر ان کی شخصیت کو ما فوق الفطرت قوت کا مالک مان لیا، خاص طور سے معجزات اور کرامات کے باب میں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ عطا کیا تھا،
مردے کو زندہ کر دیتے، مٹی کا پرندہ بناتے، قم باذن اللہ کہتے اڑ جاتا، قم باذن اللہ مردہ اڑ جاتا، مادر ذات نابینا اور کوڑی اچھا ہو جاتا، ان لوگوں نے اللہ کا بیٹا بنا لیا۔ ایسے آپ کو یہ تمام چیزیں ملیں گی۔ معراج ایک بہت بڑا واقعہ ہے، بہت بڑا۔ ابھی میں نے بتایا نا کنڈے کا ایک کہانی بنا کر کے عقیدے پر حملہ کیا۔ معراج ایسا واقعہ ہے کہ رات کے ایک حصے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو اسراء اور معراج عطا کی، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر، اس کے بعد 7 آسمانوں کی سیر، انبیاء کرام سے ملاقاتیں، جنت و جہنم کے مناظر، رب العالمین سے ہم کلام ہونا، یہ اتنا بڑا معجزہ تھا کہ مشرکین مکہ، اللہ کے نبی کہتے ہیں دوسرے روز اللہ کے نبی حتیم میں بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل آیا اور آ کے کہتا ہے کوئی نئی چیز۔ ابو جہل نے جب آ کر کے کہا تو اللہ کے نبی نے معراج کا پورا واقعہ بیان کیا، تو ابو جہل کو بے یقینی کی کیفیت کی، کہیں اس بات کو واپس نہ لینے میں اللہ کے نبی، تو کہا لوگوں کے سامنے بیان کرو گے؟ کہا ہاں۔ فوراً اس نے لوگوں کو آواز دی، جمع کیا، کہا سنو یہ کیا کہتے ہیں، اونٹوں کا کلیجہ تھکا کر کے 40 دن اور 40 راتیں، 80 دن میں جہاں کا سفر ہم کرتے ہیں، یہ رات کے ایک پل میں وہاں سے ہو کر آ گئے مسجد اقصیٰ۔ اللہ کے نبی نے بیان کیا، یہ ایسا واقعہ تھا۔ اب لوگ اس واقعے کو پڑھ کر اپنا عقیدہ نہ تباہ کریں، تو سب سے پہلے اللہ نے کیا بیان کیا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے گئی۔ واقعہ بہت بڑا ہے، واقعہ پڑھ کے بندگی سے نکال کر خدائی میں نہ جوڑ دینا، خدا نہ بنا دینا، پاک ہے وہ ذات، عقیدہ پہلے سیدھا کرو، بندے ہیں وہ، بندہ ہی ماننا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور ساری پاکی کس کے لیے بڑھائی؟ اللہ کے لیے جس نے کرائی۔ پہلے عقیدہ سیدھا کیا۔ دوسرا، چلتے چلتے کہہ دوں، ہمارے یہاں کچھ بھائی ہیں اس پر مزید ہیں کہ اللہ کے نبی حاضر ناظر۔ اب اس کے اتنے جوابات ہیں، کیونکہ صحابہ میں، ائمہ کرام میں کسی کا عقیدہ تھا ہی نہیں، یہ تو بعد میں آیا ہے۔ کہاں سے؟ بہت سارے یہ تصوف کے جو عقیدے ہیں، یہ ہمارے یہاں جب غیر مسلموں سے اور دیگر مذاہب کے لوگوں سے یہ سب فساد آیا، یہ سب وہاں سے آیا، تو کہتے ہیں حاضر ناظر۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب اللہ کے نبی حاضر ناظر ہیں تو لیلم من المسجد الحرام الى المسجد الاقصیٰ، مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ لے جانا کیا معنی رکھتا ہے؟ دونوں جگہ تو آپ تھے، تو لے جانا کیا معنی؟ تو معجزہ تو ہوا ہی نہیں۔ تیسری بات، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی اس معراج کے واقعے میں، عقیدہ درست رکھنا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں۔ معراج کا جو واقعہ ہے، اللہ تعالیٰ کی مدد اہل ایمان کے لیے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو وہاں پر عذاب اور نعمتیں دیکھ کر آئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ تعالیٰ نے بتائی، وہ سب کے سب عبرت اور نصیحت ہے۔ ہم غور کریں اس کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ رہے ہیں کہ لوگوں، میں نے دیکھا کہ کچھ لوگوں کو ہونٹ بہت بڑے بڑے ہیں، فرشتے آگ کا گولا ان کے منہ میں داخل کرتے ہیں اور جو چیرتا ہوا سرو ان کے ذریعے نکل جاتا ہے۔ میں نے پوچھا کیا ہے؟ کہا یہ یتیموں کا مال ظلمن کھاتے تھے۔ کچھ لوگوں کو دیکھا میں نے، پیٹ اتنے بڑے حرکت نہیں کر پا رہے ہیں، آل فرعون ان کے اوپر رونتے ہوئے گزر رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے، کس چیز کا عذاب ہے؟ کہا یہ سود خور لوگ ہیں۔ میں نے کچھ کو دیکھا کہ آگ کا تنور ہے، خواتین ہیں، سینے میں کڑے ہیں، زمین اور آسمان کے درمیان معلق ہیں، لٹکے ہیں، چیخ رہے ہیں، چلا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ کہا یہ وہ خواتین ہیں جو اپنے مردوں کی لا علمی میں اپنے اوپر دوسروں کو داخل کرتی تھی۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر بھاری ہیں، پتھر سے کچلے جاتے ہیں، جب پتھر اٹھانے پر رشتہ جاتا ہے تو پھر سیدھے ہو جاتے ہیں۔ کہا یہ کون ہے؟ کہا نماز کے لیے ان کا سر بڑا بھاگنی ہو جاتا تھا۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا کہ آگ کا خون کا دریا ہے اور اس میں ڈبکیاں لگا رہے ہیں، جب کنارے آتے ہیں تو فرشتے آگ اس میں داخل کر دیتے ہیں۔ کہا کون ہے؟ کہا یہ سود خور لوگ ہیں۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا اچھا گوشت تو کھانا چھوڑ کر کے سڑا ہوا کھانا کھا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا، کہا اللہ تعالیٰ نے جو جائز کیا تھا اس کو چھوڑ کر حرام پہ پڑنے والے یہ لوگ تھے۔ میں نے کچھ لوگوں کو دیکھا معراج کی شب کہ
ان لوگوں کا معاملہ یہ ہے کہ ان کے پہلو کو گوشت کو کاٹ کر کے فرشتے ان کو زبردستی کھلا رہے ہیں۔ میں نے پوچھا حضرت جبرائیل سے یہ کون لوگ ہیں؟ کہا یہ اپنے پہلو اور اپنے بھائی کی غیبت برائی کرنے والے لوگ، ایسے عذابات۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں میں نے دیکھا صادق و مصدوق محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ بس ایک جملہ کہوں گا، 2-4 باتیں اور اپنی بات ختم کروں گا۔ ذرا سا غور کیجئے کہ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، تھوڑی سی تکلیف ہوئی، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا، چیک اپ کرنے کے بعد کہا تم کو شوگر ہے، اب میٹھا مت کھائیے۔ ہم لوگ ہوٹلوں پر دیکھتے ہیں، مجلسوں میں دیکھتے ہیں، نہیں مجھ کو نہیں چلتا ہے، ڈاکٹر نے منع کیا۔ ایک آدمی ڈاکٹر کے پاس گیا، کہا پریشر ہے، اب نمک کا مت کھائیے، وہ نمک سے ہاتھ روک لیا۔ ایک آدمی چکنا اور چکنائی کی چیزیں، اس سے ہاتھ روک لیا۔ ایک آدمی ہے اس کو پتھری ہے، ڈاکٹر نے چیک اپ کرنے کے بعد کیلشیم کی چیزیں نہ کھاؤ، ٹماٹر ہے، چیکو ہے، کیلشیم کی جتنی چیزیں ہیں، سبز ترکاریاں، اس سے اپنے ہاتھ کو روک لیا۔ ڈاکٹر نے منع کیا کہ یہ بیماری ہے، اس میں فلاں چیز کھاؤ گے تو بیماری مزید بڑھے گی، تکلیف ہوگی۔ آدمی کھانے سے رک جاتا ہے۔ ہمارے ایک عزیز تھے، حالانکہ ڈاکٹر کبھی کبھی چوک بھی جاتا ہے، ان کو 40 سال پہلے ڈاکٹروں نے بتایا کہ تم کو السر ہے، پتلی غذا کھائیے، ثقیل غذا نہ کھائیے۔ 40 سال کھاتے رہے، 40 سال بعد ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں گئے، ڈاکٹروں نے چیک اپ کیا، کہا تم کو کبھی السر تھا ہی نہیں۔ اس کے بعد ڈاکٹروں کے بارے میں وہ جو کہتے ہیں مجلس میں نہیں بیان کیا جا سکتا۔ تو چیک اپ بھی کبھی غلط ہو جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ڈاکٹر اگر ایک آدمی کو کہہ دیتا ہے تو اپنے آپ کو کھانے سے روک لیتا ہے۔ کیوں؟ مرض بڑھے گا، تکلیف بڑھے گی، موت بھی آ سکتی ہے۔ ذرا سا تصور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں، اور اگر دل میں محبت رسول نہیں تو ایمان نہیں۔ حتیٰ اکونا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ماں باپ، دنیا کے تمام انسان، اپنی جان سے بڑھ کر کے محبت چاہیے۔ ہم اپنے اس دھڑکتے ہوئے دل پر ہاتھ رکھیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کی چاہت، آپ کی اطاعت دھڑکتی ہے۔ اپنے دل سے سوال کریں۔ ڈاکٹر کہتا ہے تو ہم رک جاتے ہیں۔ نبی کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا حرام خوروں کا یہ ہو رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا یتیم خانوں کا، یتیموں کا مال کھانے والوں کے ساتھ کیا انجام ہو رہا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا مجرمین کو یہ سزا ہو رہی ہے۔ محبت رسول میں دھڑکتے ہوئے اس دل سے کیا آواز آئے گی؟ ڈاکٹر کی بات پر کھانا چھوڑنے والی قوم نہیں چھوڑے گی، چھوڑ دے گی۔ اطاعت رسول کے جذبے کو اگر رجب میں آپ مانتے بھی ہو، اللہ کی اطاعت اور فرما برداری، گناہوں سے رکنا جس مہینے میں ہونا تھا، رافضی نے شرک کو کروایا، صحابہ دشمنی ڈالی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین چیزوں کی حقیقت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق دے۔ الہ العالمین سازشوں سے ہماری حفاظت فرما رب العالمین۔ اے اللہ، العلمی کی بنیاد پر ہمارے بہت سارے بھائی اس میں ملوث ہے کنڈے میں، اللہ ان کے اندر غیرت ہے، حمیت ہے، صحابہ کی محبت ہے، اے اللہ رافضی نے دھوکہ دیا ان کو، اے اللہ ان لوگوں کو اس دھوکے سے نکال، ان کو تحقیق کی توفیق دے، الہ العالمین ان کو ہدایت دے۔ اللہ ہم تمام لوگوں کا خاتمہ ایمان پر فرما۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔